سورہ مریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ سورہ مریم ابتدائی آیات، سلسلہ واقعات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام شروع ہے۔ اسی واقعات کے تسلسل میں درمیان میں ایک واقعہ رب کریم نے سیدنا زکریا علیہ السلام کا بیان فرمایا، جو آپ اللہ سے اولاد مانگتے رہے اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا، یحییٰ علیہ السلام۔ چونکہ اس واقعے کا مقدمہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا ہی ایک واقعہ تھا، جو گزشتہ سبق میں آپ سن چکے کہ سیدنا زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت رہنے والی حضرت سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان دیکھ کر سوال کیا، یا مریم انا لکی ھذا، اے بی بی مریم یہ تیرے پاس کھانے پینے کا سامان کیسے آ گیا؟ تو تو میری زیر کفالت ہے، میرے علاوہ تو یہاں کوئی آ نہیں سکتا اور میری اجازت کے علاوہ تجھے کوئی دے کچھ نہیں سکتا، یہ کیسے تیرے پاس آ گیا؟ یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ، انہوں نے جواب دیا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ دینے پر آ جائے تو کسی سبب کا محتاج نہیں۔ چنانچہ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں گویا آہ نکل گئی حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام، دعا کرنے لگے ایک ایسے حیرت انگیز منظر کو دیکھ کر کہ پیارے رب کریم جہاں ہر قسم کے موسموں کی تبدیلی کے احتیاجی سے بھی پاک ہیں، جہاں اللہ کریم کسی بند دروازوں کے کھلوانے کے محتاج نہیں، اللہ اسباب کے محتاج نہیں، تو پھر میں کیوں اللہ تعالیٰ سے دعائیں چھوڑ دوں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں لہذا اب اولاد کے قابل نہیں ہوں، اب مجھے دعا نہیں مانگنی چاہیے؟ نہ جنا، جب دینے والا اللہ ہے تو مجھے اپنی دعائیں بھی نہیں چھوڑنی۔ وہیں سیدنا زکریا علیہ السلام نے پیارے اللہ کی کبریائیاں بیان کی، انک سمیع الدعا کے ذکر کے ساتھ اسم اعظم کا ذکر ہے۔ دعا کرتے ہوئے پیارے زکریا علیہ السلام نے اپنی عجز و نیاز کے بیان میں بھی انتہا کر دی کہ اے اللہ اگر بی بی مریم یہ چیزیں کھا سکتی ہے تو اسے تو عطا کر سکتا ہے، کسی سبب کے بغیر اسے عطا کر سکتا ہے تو میرے اللہ مجھے آج بھی اولاد دے سکتا ہے۔ لیکن قربان جائیں پیغمبر خدا پر کہ انہیں اولاد دنیا کی خوشی کی وجہ سے صرف نہیں چاہیے ہوتی، بلکہ انہیں اولاد دین کی سربلندی اور دین کی ترقی کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس لیے سیدنا زکریا علیہ السلام بڑے زور و شور سے رو دھو کر اولاد مانگتے ہیں اور وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں اتنے چاہ کے ساتھ اولاد کیوں مانگتا ہوں۔ چنانچہ سبق میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافہا یا عین صاد، حروف مقطعات اللہ اعلم بمرادہ۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا
جو اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر پڑی۔ یہ خصوصی رحمت کا ذکر ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام پر اللہ نے پوری رحمت پلٹ دی تھی، یہ اس کا ذکر ہے۔ اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا، جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو نداءً خفیًّا، آہستہ آہستہ چپ چپ کے ندا کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ آواز کے ساتھ، کیونکہ اللہ کریم کے سامنے جہر اور اخفاء برابر ہے۔ زور سے دعا کریں یا چھپ کر دعا کریں پیارے اللہ کے سامنے برابر ہے، لیکن اولا اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آہستہ دعا کی جائے، زیادہ خفیہ کر کے دعا کی جائے، کیونکہ ابعد للریا، ریا سے دور ہے اور اقرب الی الاخلاص، اخلاص کے زیادہ قریب ہے۔ ریا سے دور، اخلاص کے قریب، اس لیے چپ کے دعا کیجیے، اپنے آہستہ آہستہ الفاظ سے دعا کر رہے ہیں۔ قال رب انی وَأَنَا الْعَظْمُ مِنِّي، فرمایا اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں۔ یہ رب کے لفظ سے دعا یہ انبیاء کرام کے اولو العظم دعاؤں میں سے ہے۔ ربنا کے لفظ سے، ربی کے لفظ سے دعائیں جو ہیں کتاب اللہ میں بہت ساری موجود ہیں، تو رب کے لفظ سے دعا کرنا، اہتمام اس کا کرنا، یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے، کیونکہ رب کہتے ہیں کامل مطلق مالک کو، جس میں ہر قسم کی جو ضروریات پوری کرتا ہے، جسمانی ہو یا روحانی ہو، جسے ہر قسم کی پاور اور اتھارٹی حاصل ہوتی ہے، اسے رب کہتے ہیں۔ رب انی وَأَنَا الْعَظْمُ مِنِّي، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں۔ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، اور بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر شعلے مار رہا ہے، سر کے بال بھی سفید ہو چکے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، اور میں کبھی بھی بدبخت نہیں رہا ہوں۔ بدعائک، اے بدعائی کا، اپنے آپ کو تیرے سامنے پکار والا بنانے سے، اے اللہ چونکہ میں اپنے آپ کی دعائیں صرف تجھ سے مانگتا ہوں تو میں کبھی بھی بدبخت نہیں رہا ہوں۔ جو غیر اللہ سے مانگتے ہیں وہ بدبخت ہوتے ہیں۔ اے اللہ میں تو تجھے پکار کر ہی صرف تجھے ہی پکارتا رہتا ہوں، تیری اس پکارنے کی وجہ سے میں کبھی بھی بدبخت نہیں رہا ہوں، ہمیشہ بخت والا رہا ہوں، کیونکہ میں تجھے ہی پکارتا رہا ہوں۔ لم اکن بدعائک ربی شقیا، جس طرح ایک دوسرے کو بندہ کہتا ہے نا یار میں تیری پارٹی کا آدمی ہوں، میں تیری جماعت کا آدمی ہوں، تو وہ پھر اس سے ہمدردی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کریم کے سامنے اپنے ایمان کو پیش کرنا یہ طریقہ ہے نیک لوگوں کی دعاؤں کا، جس طرح کے چوتھے پارے میں آتا ہے سورہ آل عمران کے آخر میں دیکھیے جی، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اپنے عقیدہ اور ایمان کو بیان کرنا دعاؤں میں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 193، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے ایک دن ایک ندا دینے والے کو سنا تھا، ینادی للایمان، جو ایمان کی ندائیں دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا ان آمنوا بربکم، اے لوگوں اپنے رب کو مان لو، فآمنا، اے اللہ ہم نے اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لائے تھے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے اس ایمان کو قبول کر کے ہمارے گناہوں کو معاف کر، یعنی اپنے عقیدے کو پیش کرنا یہ انبیاء اکرام اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے دعاؤں کے اندر۔ اے اللہ میرے عقیدے میں کوئی دو نمبری نہیں، میں کامل ایمان والا ہوں۔ تو جب بندہ کامل ایمان والا ہو تو پھر اللہ کریم اس کی غلطیاں خطائیں بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ایمان کے اندر، عقیدے کے اندر کامل ہونا یہ بذات خود گناہوں کی معافی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے سیدنا زکریا علیہ السلام نے ان الفاظ سے دعا کی، اور
تیسرے پارے میں بھی گزر چکا کہ انہوں نے چند الفاظ اور بھی فرمائے تھے. مثلا سورہ آل عمران آیت نمبر 38. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. اے میرے رب عطا کر مجھے، ہبہ کر مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد. انک سمیع الدعاء. اے اللہ میرا نظریہ یہ ہے دعاؤں کے سننے والا تو ہے. میرا نظریہ یہ ہے تیرے علاوہ ہماری پکاروں کو سننے والا کوئی نہیں. ہم کسی کے لیے عقیدہ نہیں رکھتے کہ غیبانہ پکارے ہماری کوئی سنتا ہو. یہ سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا بیان کر کے رب کریم ہمیں آداب سکھا رہی ہے کہ دعاؤں کے اندر یہ ادب رکھیں، اپنے عقیدے کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں، بتائیں کہ ہم اپنے عقیدے میں کسی قسم کی منافقت کمی نہیں رکھتے. اے اللہ باقی جو کمیاں ہیں اس کی معافی مانگتے ہیں، عقیدے میں کم از کم ہم کوئی غلط نہیں ہے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي. اب میں اولاد کیوں مانگ رہا ہوں میرے اللہ؟ اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں اپنے رشتہ داروں سے بعد والے. مِن وَرَائِي جو میرے بعد والے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ بے دین نہ ہو جائیں اور ان میں کوئی دین سنبھالنے والا نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ نیک لوگوں کے بعد ان کی اولادیں پھر بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ انہیں کوئی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا درمیان میں نہیں ہوتا. تو جب گھر خالی ہو جائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں سے، پھر آہستہ آہستہ بے دینی غالب آتی ہے. میدان خالی ہوتا ہے، شیطان تو سویا ہوا نہیں ہے نا، وہ ایکٹیو ہے. تو وہ صبح سے لے کر شام تک ایک بھی اگر بے دینی گھر میں داخل کر دیں تو اس کی وہ فتح ہو جاتی ہے. الیاذ باللہ. اے اللہ میں اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ بے دینی یہاں نہ آ جائے. بڑی محنت سے یہ باغ بنائے ہیں انبیاء اکرام کو، اپنی محنت پر بڑا ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں یہ بعد والے پھر نہ جائیں. اس لیے بار بار انبیاء اکرام ڈراتے رہتے ہیں، دھیان کرنا میرے باپ، دھیان کرنا میرے باپ، یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا. اس لیے سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ ان آخری پیغمبروں میں سے ہیں جو تورات کے بیان کرنے والے تھے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کتاب کو بیان کرنے والے بہت سارے انبیاء اکرام تھے. ان میں آخر میں سیدنا زکریا اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام آئے اور اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نئی کتاب ملے گی. تو اب یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ کہ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر اب تک دین برابر جاری رہا، سنبھالنے والے سنبھالتے رہے. اے اللہ اس کو باقی بھی جاری رکھ، مزید بھی میری خواہش ہے، میری دعا ہے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي. اس سے ایک سبق ہمیں بھی ثابت ہوا کہ اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال کے دین کی حفاظت کی اسپیشل دعا مانگی جائے. اے اللہ ان کے دین کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی نمازوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی پاک دامنی کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی علم کی حفاظت فرما تاکہ تیری کتاب کو سمجھنے والے ہوں. تو یہ رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے یہ اسپیشل کر کے دعا مانگی جائے جس کا اہتمام انبیاء نے کیا تھا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي. اے اللہ میں اپنے بعد والے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ وہ ایسا دین نہ سنبھال سکیں گے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا. میں بھی کمزور ہوں اور میری بیوی بھی پانج ہو چکی ہے. اے اللہ مجھے بھی طاقت دینے والے آپ ہیں، میری بیوی کو بھی صحت یاب کرنے والے آپ ہیں. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا. اے اللہ مفت دے دے، ہبہ کر دے اپنی طرف سے ایک میرا دین کا مددگار. ولیاً دین کا مددگار. یرثنی ویرث من آل یعقوب. دیکھا بات واضح ہو گئی کہ وہ مددگار دین کا ہو کیونکہ وہ میرا اور پوری آل یعقوب کا وارث بنے. سیدنا یعقوب علیہ السلام و تسلیم تشریف لائے تھے، وہ پہلے پیغمبر تھے بنی اسرائیل کے، اور یہ آخری پیغمبر آ رہے ہیں تورات والوں میں سے. تو ابتدا سے انتہا تک
دونوں کونوں کو، دونوں کناروں کا احاطہ کر رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں جو دین چلا تھا نا کہ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ اللہ نے اسی بنی اسرائیل کے اندر بڑی بادشاہتیں، بڑی نبوتیں رکھی تھی. اے اللہ اپنے اس خاندان کے لیے مزید رفعتوں کی دعا مانگتے ہیں. اے اللہ مزید ان کو بچا کے رکھ. یرثنی ویرث من آل یعقوب، اے اللہ وہ میرا بھی وارث بنے اور پورے خاندان یعقوب کا وارث بنے. خاندان یعقوب کا ایک بندہ وارث ہوتا نہیں ہے، یعنی وراثت تو بہت سارے بندوں کی طرف جاتی ہے، ساری اولاد کی طرف جاتی ہے. جہاں ایک بندے کی وراثت تو اس سے مراد علمی وراثت ہوتی ہے. یہ صاف ہے کہ انبیاء کی وراثت تو ہوتی نہیں ہے، کیونکہ انبیاء اکرام مال بنانے کے لیے دنیا میں نہیں تشریف لاتے، بلکہ وہ ایک اللہ کے خالص اور سچے دین کے لیے تشریف لاتے ہیں. تو یہ لفظ بھی واضح دلالت کر رہا ہے یہاں سے وراثت علمی مراد ہے، کیونکہ لفظ ہے یرث من آل یعقوب، پورے خاندان یعقوب کا وارث ہو. کتنے ہزاروں پیغمبر گزر گئے تھے، سیدنا یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ہے، پیارے موسیٰ علیہ السلام ہے، اور بہت سارے انبیاء تشریف لاتے رہے. اب حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام ہے، دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ ایسا وارث عطا کر اولاد میں بھی جو دین کو سنبھالنے والا ہو. اس کا مطلب اپنی اولاد کے لیے دعا جو مانگی جائے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ اے اللہ دنیا میں ہم آئے ہیں صرف تیری نام کی سربلندی کے لیے. مجھے اولاد ایسی چاہیے جو صرف تیرے دین کی سربلندی کرے، اس کے علاوہ تو میں کسی چیز کا سائل نہیں ہوں. اس کا مطلب ہے وہ اولاد بوجھ سمجھتے ہیں انبیاء کرام، اللہ یعوذ باللہ اس اولاد کو مانگنا کا خیال بھی نہیں کرتے انبیاء کرام جو اللہ کے دین کو سنبھالنے والے ہیں. دیکھا جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد بھی ایسی ہونی چاہیے جو اللہ کے دین کو سنبھالنے والے ہیں، ورنہ تو اللہ نہ کرے اولاد ایسی پیدا ہو جائے انبیاء کرام کی جو بگڑ گئی ہو، جیسے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بیٹا اپنے والد ماجد کا کہنا نہیں مانتا. تو قرآن کہتا ہے جب عذاب آیا اور وہ غرق ہوا تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر انہ لیس من اہلک، وہ تیرے ماننے والوں میں سے تھا ہی نہیں، وہ تیرا تھا ہی نہیں. تو بیٹا ہونے کے باوجود کیا فرمایا؟ انہ لیس من اہلک، وہ تیرا تھا ہی نہیں. انبیاء کے صرف وہ ہوتے ہیں جو دین کے سچے وارث ہوتے ہیں، جو دین کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے ہوتے ہیں. یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا، اے اللہ بنا اسے رضیا بڑا پسندیدہ. یا زکریا انا نبشرک بغلام، یہی بس دعائیں مانگ رہے تھے، اسی جگہ پر فرشتے آ گئے. یہ سورہ ال عمران آیت نمبر 39 دیکھیے نا. فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. فرشتوں نے وہیں خوشخبری آ کر سنا دی. یہ سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اپنے اللہ کے ساتھ بھی مخاطبت اور فرشتوں کے ساتھ بھی مخاطبت ہوئی. اپنے اللہ نے بھی خوشخبری دی اور فرشتوں نے بھی خوشخبری دی، دونوں الگ الگ تھی. انداز خطاب بتاتا ہے. دیکھیے جی کہ فرشتوں نے آ کر یہ کہا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، ابھی اپنی عبادت گاہ میں نماز ہی پڑھ رہے تھے، دعا ہی مانگ رہے تھے کہ وہیں فرشتے آ گئے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے اللہ کے پیغمبر اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے یحییٰ نامی بیٹے کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. خوشخبری ہو تیرا بیٹا بھی آ رہا ہے اور بیٹا بھی نبی بن کر آ رہا ہے. اتنی عظیم الشان خوشخبری. سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، سردار ہوگا اور عبادت کے لیے بند رہنے والا ہوگا، گویا بچپن سے ہی یہ باتیں شروع کر دے گا. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک اعلیٰ درجے کے نبیوں میں سے ہوں گے. سیدنا
زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے خوشخبری دی، اب اللہ کریم خوشخبری دیتی ہے، یا زکریا اے زکریا انا نبشرک بغلام، ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام ہوگا یحییٰ۔ یحییٰ کا معنی اللہ کے دین کو زندہ کرنے والا، مانگا جو اس لیے تھا، یحییٰ اللہ کے دین کو زندہ کرنے والا، لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ آخرت کے امور کی جب بھی بندہ دعا مانگے نا تو وہ بڑے اہتمام سے اور قبول بڑے اعلیٰ طریقے سے ہوتے ہیں، اس لیے اخروی امور کی دعائیں زیادہ مانگنی چاہیے۔ یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے رہنے سہنے کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، نہ یہ بھی مانگنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بنسبت اس کے کہ ہم صرف دنیا کی دعا مانگیں، اگر آخرت کی دعائیں مانگنی شروع کریں اخروی امور کی تو وہ دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ مثلاً آپ نے گھر مانگنا ہو تو آپ یہ یوں گھر نہ مانگیں کہ اللہ مجھے ایک گھر عطا کر، بس آپ یوں دعا مانگیں اے اللہ ایسا گھر عطا کر جس میں میں عبادات میں آسانی کے ساتھ کام کر سکوں، ایسا مسجد کے ساتھ گھر ہو یا وغیرہ جہاں میری عبادات میں رکاوٹ نہ ہو، ایسی جگہ پر ہو جہاں مجھے اذان کیا، تو یہ مطلب یہ گھر بھی آپ نے مانگ لیا اور اخروی امور کو مد نظر رکھا، تو یہ دعاؤں کا طریقہ ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کو اولاد بھی مل گئی اور وہ بھی دین کی خاطر مانگی تھی، تو اللہ نے دین کی خاطر نام بھی خود رکھ کر دیا۔ یہ واحد پیغمبر ہیں جن کا نام بھی اللہ نے خود رکھا ہے۔ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، ہم نے اس سے پہلے اس جیسا ہم نام نہیں بنایا۔ ایک معنی کہ اس جیسا نام پہلے کبھی نہیں گزرا، یا اس جیسی صفت والا پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس کی جو اوصاف ہم نے بنائی ہے نا وہ عجیب اوصاف ہوں گی، وہ ان کا ذکر آگے آتا ہے۔ قال ربی انا یکون لی غلام، سوال کیفیت کا کر لیا، اے میرے رب میرا لڑکا کیسے پیدا ہوگا، وکانت امراتی عاقرا، اے اللہ میری بیوی ہو چکی ہے باج۔ عاقرا نحوی اور صرفی حضرات جانتے ہیں کہ صیغہ مذکر کا ہے، امراتی عاقرہ ہونا چاہیے تھا، تو عاقرا یہ مذکر کا صیغہ اس لیے ہے کہ یہ صفات مؤنث کے ساتھ مخصوص ہے نا، تو جو مؤنث کے ساتھ صفات مخصوص ہوتی ہیں وہ مذکر مؤنث ان کا برابر ہوتا ہے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اے اللہ میری بیوی بھی پانج ہو چکی ہے، وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اے اللہ میں بھی پہنچ چکا ہوں بڑھاپے میں انتہائی شدت کا بڑھاپا ہے۔ لڑکا تو پیدا ہوگا لیکن کیسے ہوگا، میری جوانیاں واپس آ جائیں گی یا میں کوئی اور شادی کروں گا یا کوئی کیفیت کوئی نئی پیدا ہوگی، کیسے ہوگا؟ اللہ کریم نے فرمایا قال كذلك، اسی طرح ہوگا میرے پیغمبر، نہ تو جوان ہوگا نہ تو دوسری شادی کرے گا۔ قال ربك هو علي هين، تیرے رب نے فرمایا ہے یہ میرے اوپر بڑا آسان ہے۔ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، میں نے تجھے پہلے ایسے پیدا کیا تھا کہ تو کچھ بھی نہ تھا، تجھے پیدا کر لیا، اب تو کچھ ہو چکا ہے تو اس سے تیری اولاد کو بھی پیدا کر سکتا ہوں، چاہے جس عمر میں بھی پہنچ جاؤ جی۔ قال رب اجعلنی آیہ، دعا مانگی ہے میرے رب میرے لیے نشانی بنا تاکہ میں خوش ہو جاؤں کہ اب گھر امید سے ہو چکا ہے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، فرمایا یہ تیری نشانی ہوگی کہ تو لوگوں کے ساتھ کلام نہیں کر سکے گا 3 راتیں برابر۔ تیسرے پارے میں ثلاثۃ ایام یعنی 3 دن اور 3 راتیں برابر ہوں گی، دن برابر ہوں یا نہ ہوں، جس دن دعا کر رہے تھے فرض کرو وہ 1 دن ہو گیا، واللہ اعلم، 3 دن تو ہوں گے لیکن 3 راتیں برابر آپ لوگوں کے ساتھ کلام نہیں کر سکیں گے۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا،
بس نکلے اپنی قوم پر ایک دن محراب سے یعنی عبادت خانے سے باہر تشریف لائے تو آپ کی کلام نہیں کر سکتے تھے، بیان نہیں کر سکتے تھے، لیکن قربان جائیں انبیاء کی محنتوں پر کہ ایسی حالت میں بھی جب آپ کی زبان مبارک نہیں چل رہی، آواز نہیں گلے سے نکل رہی، اشاروں کے ساتھ اللہ کی توحید بیان کرنے شروع کر دی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی گنگا ہو وہ بھی مکلف ہوتا ہے اپنے احکام تک کا، کیونکہ انبیاء اکرام کی اس حالت نے بھی بتا دیا کہ بیماری کی حالت میں بھی کہ یعنی اس حالت میں کہ ہے تو صحیح سالم بظاہر لیکن اس کے باوجود کلام نہیں کر رہے، تو جتنا کچھ ہو سکتا ہے اشاروں سے تو ہو سکتا ہے نا، اشاروں سے کلام کر رہے ہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ۔ بالآخر سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہو گئے، ابھی انہوں نے ہوش ہی سنبھالا تھا، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا نا کہ ایسا بچہ ہوگا اس جیسا ہم نے پہلے کبھی نہیں بنایا، ہوش ہی سنبھالا تھا کہ اللہ نے وحی بھیج دی۔ سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بچپن میں ہی اللہ نے نبی بنا دیا، فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا۔ اے یحییٰ مضبوطی سے کتاب کو تھامیے، کیونکہ آخری پیغمبر ہے تورات مبارک کو سنبھالنے والے، مضبوطی سے تھامنا۔ وآتیناہ الحکم صبیا، بچپن میں ہی ہم نے نبوت ان کے حوالے کر دی تھی۔ وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا، ہماری طرف سے خصوصی شوق عطا کر دی گئی تھی۔ حنانا من لدنا، روایات میں آتا ہے کہ بچے ان کو کہتے ہو کھیلے تو یہ فرماتے میں کھیلنے کے لیے نہیں آیا، میں اللہ کی کتاب کو سنبھالنے کے لیے آیا ہوں۔ حنانا من لدنا، جس طرح شوق ہوتی ہے نا کھیل کی، اسی طرح ان کو کتاب اللہ سنبھالنے کی شوق تھی۔ وحنانا من لدنا، اللہ ہم سب کے اولادوں کو اور بچوں کو ایسا بنائے کہ وہ اللہ کے دین کو سنبھالنے کا شوق ان کے اندر زیادہ ہو۔ دنیا میں آئے تو اسی لیے اس آیت کو تعوذ تسمیہ پڑھ کر بار بار ورد کریں، انشاءاللہ اللہ کریم اپنے دین کا شوق نصیب فرما دیں گے۔ وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا، وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا، ہماری طرف سے انہیں شوق دیا گیا تھا، پاکیزگی بھی عطا کی گئی تھی۔ وکان تقیا، اور تھے وہ بڑے متقی۔ وبرا بوالدیہ، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والے تھے۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور ہم نے انہیں طبیعت کا سخت نہیں بنایا تھا، عصیا نافرمان نہیں بنایا تھا۔ اس لیے حدیث پاک میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی، ہر معاملے میں رفق کو پسند کرتے، نرمی کو پسند کرتے تھے۔ رفق کو نرمی کو کہتے ہیں، کیونکہ نرمی سے بندہ وہ کام کرا لیتا ہے جو سختی سے بندہ نہیں کرا سکتا، اللہ یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ ہو، وہاں تو چیز ہی کچھ اور چلتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام معاملات میں رفق کو پسند کرتے تھے، طبیعت کے اندر زیادہ سختی نہیں تھی، گرم طبیعت کے نہیں تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، نافرمان بھی نہیں تھے، سخت طبیعت بھی نہیں تھی۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، آپ پر سلامتیاں ہوں جس دن آپ پیدا کیے گئے اور جس دن آپ پر موت مبارک آئے گی۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس ایک دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، وہ ایک دن جس میں زندہ کر کے اٹھائے جانا ہے وہ کون سا ہوگا جی؟ وہ تو ایک دن قیامت کا ہوتا ہے، ایک ایسا دن جو اس جیسا دن کبھی نہ آئے گا نہ آیا ہے۔ تو وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، یہ نص ہے اس بات پر کہ انبیاء اکرام بھی جب وفات طیبہ ہو جائے نا تو دن قیامت سے پہلے زندہ نہیں ہوتے، یہ قرآن کی نص ہے۔ یہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے لیے، اور آگے آ رہا ہے آیت نمبر 33 میں غالباً سیدنا
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے حضرت امام تھانوی حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ یہاں اپنے قرآن ترجمہ قرآن میں لکھتے ہیں وَيَوْمَ يُبْعَثُ یعنی قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ انبیاء کرام کی اخروی زندگی بھی اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ خلاصہ کہ سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری پیغمبر بن کر تشریف لاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آئی ہے آپ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد تھے، یعنی حضرت سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کہ بہنوئی تھے سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ کے پیغمبر تھے، تو انہی کی بہنوئی کی ہی زیر کفالت میں رہی، تو بچپن میں بہنوئی کی زیر کفالت رہ سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا گویا اپنے بہن کے گھر رہنے والی تھی، تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس لحاظ سے سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ان کے ماموں گویا کے ہوتے ہوں گے۔ اگر تو یہ بہنوئی ہو تو پھر یہ مطلب ہے، ورنہ یہ خالہ زاد سے مراد دور کا رشتہ ہے۔ وہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی خالو لگتے ہیں اور حضرت بی بی مریم کے بھی خالو لگتے ہیں، واللہ اعلم۔ یہ دونوں قسم کے رشتے روایات میں بیان ہوتے ہیں۔ سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آئے نا حضرت بی بی مریم کی کفالت کرتے ہوئے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز میں نصیب فرمایا کہ اللہ کریم نے ان کو دوسروں کی کفالت کی وجہ سے، دیکھا جی دوسروں کے بچوں کی کفالت کرنا کتنا عظیم کام ہے کہ کسی دوسرے کے بچے کی امانت کو بندہ سنبھالے۔ دنیا میں بھی اللہ نے ایک اعزاز دیا کہ اپنی اولاد بھی نصیب فرما دی، تو کفالت ان کی اولاد اللہ نے اپنی نصیب فرما دی۔ سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے، بڑا عظیم خاندان ہے۔ بس حضرت بی بی مریم کا ذکر پھر سے چل نکلا کہ ان کی بھی ایسی کامل تربیت ہوئی کہ تقوی کے اعلیٰ معیار تک پہنچ گئی۔ ان کے تقوی کا ذکر جو قرآن کرتا ہے انشاءاللہ آئندہ واقعہ اسی کا آ رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین۔